العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اور اس سے متعلقہ آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پھر اگر اس سے ایسے نکات نکلتے ہیں کہ جو درسی نکات ہیں جن سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے، جن سے ہمارے افعال و اعمال میں برکت پیدا ہو سکتی ہے، کسی خرابی کی نشاندہی ہو سکتی ہے، ہم کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں، تو اسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان ذرا تفصیل سے بیان کریں کہ شاید ہماری کوئی بات کسی کے دل پر اثر کر جائے اور کوئی گناہ سے محفوظ ہو جائے۔ جب خود آدمی بیان کرتا ہے اسے خود بھی پھر کچھ احساس ہوتا ہے، وہ بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یوں بیان کرنا بہت نافع ہوتا ہے اور سننا بھی بے حد نفع بخش ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، پہلے ہم نے زنا کے بارے میں طویل گفتگو کی اور اس کے بعد پھر آپس میں ہی ایک دوسرے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا اس پر ہم طویل کلام کر رہے تھے، اور لاسٹ میں ہم چاہتے تھے کہ میری خواہش تھی کہ میں ایک دفعہ نصیحت کا اعادہ کروں اور ہم پھر ایک دفعہ تنبیہ کریں، ہو سکتا ہے کوئی سن رہا ہو کسی مقام پر، کیونکہ بے راہ روی بعض اوقات بڑی ہم پہ غالب آ جاتی ہے، سمجھانے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، تو صرف گائیڈ لائن شیطان کی ہوتی ہے، صرف نفس ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اور ہم اس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور جو ہمارا حقیقتاً اللہ سے تعلق ہے، اس کے رسول سے تعلق ہے، مذہب اسلام سے تعلق ہے، وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر کبھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے ایسے بندے کو جو اس سے مطلب سرکشی کر کے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اس کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتیں اس کے سامنے بیان کروا دیتا ہے کہ جس سے پھر اس کا وہ ٹوٹا ہوا تعلق، یہ کمزور ترین تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے کہ جو گناہ کا پختہ ارادہ کر چکے ہوتے ہیں اور اس میں لذت بھی ہوتی ہے، طبیعت کی مکمل رغبت بھی ہوتی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن پھر اچانک ایک نصیحت ان کے کانوں میں پڑتی ہے، کوئی قرآن و حدیث کا درس ان کے کانوں تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی کسی نصیحت کے بارے میں ان کو خبر ملتی ہے، تو ایک دم دل میں نور پیدا ہوتا ہے، ایک روحانی ترقی ہوتی ہے، اور ایک دم آدمی گویا کہ ہوش میں آ جاتا ہے کہ میں کر کیا رہا تھا، اگر ابھی مجھے یہ ہدایت حاصل نہ ہوتی تو میں کیا کچھ کر چکا ہوتا، اور پھر یہ ماشاءاللہ جیسی اس کو یہ روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، نفس و شیطان کی طاقت اور قوت کم ہو جاتی ہے اور وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ تو ہم یہ سب کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں، غیر شادی شدہ حضرات ہیں، خواتین ہیں، سب اپنے اپنے اعمال کے بارے میں غور کریں، اپنے دل کی کیفیات کو دیکھیں، شادی شدہ مرد و عورت غور کریں کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور غیر کی طرف تو دل مائل نہیں ہے، اور وہ بھی جائز طریقے سے نہیں، ناجائز طریقے سے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، ندامت ہے، اور آخرت میں بھی رسوائی اور ندامت ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوتی، ہم بارہا اس کے نقصانات بتا چکے ہیں اور آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اعادہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اثر نہیں کر رہی ہوتی، سنتے ہیں تو اثر کر جاتی ہے، بعض اوقات سنتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن دیکھتے ہیں تو اثر ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن پڑھتے ہیں تو اثر ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کسی بھی شکل میں انسان کو پاس پہنچ جائے اور اسے گناہ سے بچا لے۔ لہٰذا کتنی قتل و غارت ہو جاتی ہے بعض اوقات، ایسے سے آپ میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، نیوز چینلز کے اندر باقاعدہ سچے واقعات کو ایک ڈرامائی شکل میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ کس کس طریقے سے عورت جو ایک کمزور سی مخلوق سمجھی جاتی ہے، لیکن جب وہ اپنے نفسانی خواہش کے پوری کرنے پر آتی ہے تو بسا اوقات قتل و غارت تک کی پرواہ نہیں کرتی ہے، اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے سلسلے میں شوہر کو قتل کروا دیا، ساس کو قتل کروا دیا، فلاں کو قتل کروا دیا، اس طرح کے معاملات۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیزاب پھینکنے کے واقعات اور مطلب مختلف قسم کے، یہ تمام یہ گندی خواہشات کو کنٹرول نہ کرنے کی بنا پر ہوتا ہے کہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن و حدیث سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اور پھر اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی طبیعت، اپنی کیفیات کو کنٹرول کر کے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، تو انشاءاللہ بہت بہتری کی امید ہے۔ اور ایسی اپنے بچوں کی دوستیوں پہ ہم نے اس سے پچھلی دفعہ بھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ بچوں کو دوست جو بنائیں
وہ اپنے ہم عمر کو بنانا چاہیے، نہ چھوٹی عمر والے کو بنائیں کہ اس میں فتنہ ہوتا ہے، نہ بڑی عمر والے کو بنائیں ورنہ اس میں بھی فتنہ ہوتا ہے۔ اور خود بچوں سے ہماری گزارش ہے، اگر کوئی مطلب ٹین ایجرز ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں فتنے فساد ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنے سے سینئرز کو دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید انہیں کچھ تحفظ کا سا احساس ہوتا ہے، کیونکہ پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، نہ ان کے ذہن میں ہوتی ہے ایک تحفظ کے بھی، جو مضبوط ہیں بڑے ہیں ان کے ساتھ ذرا دوستی رکھوں گا تو ذرا پاور سی مل جائے گی، اس طرح کی کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں یا سوچیں ہوتی ہیں۔ لیکن دوسرا ان کی وجہ سے کس طرح برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے یہ توجہ نہیں ہوتی، اور پھر بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے ایسی بچیوں کو، کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ لڑکیاں زیادہ کمزور ہوتی ہیں باطنی لحاظ سے، اور ان کے دل میں برائی تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے نازک بنایا ہے بچیوں کو، نازک بنایا ہے، ان کے قلب کو نازک بنایا ہے۔ ایک مرد کا قلب جتنی تیزی سے اثر قبول کرتا ہے، بچیوں کا دل اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اثر قبول کرتا ہے۔ تھوڑی سی چیز دیکھتی ہیں، تھوڑی سی بات سنتی ہیں، تھوڑی سی چیز محسوس کرتی ہیں، دل پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، حساس بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کو قبول کرنے والی ہوتی ہیں، تو بگاڑ بھی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہر بچی کو چاہیے کہ اپنی دوستوں پر، اپنی سہیلیوں پر نگاہ رکھیں۔ بعض تو لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو لڑکوں کو دوست بنا لیتی ہیں، جی چاہے وہ بری نیت کے ساتھ نہ ہو لیکن ہوتا ہے۔ بعض دیندار بھی ایسے ہوتے ہیں، جیسے فیس بک پر ہے، جی وہ ہم نے کسی بہن سے پوچھتے ہیں، پھر مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، جی وہ ایک خاتون ہے، بہن ہے، ہم ان سے پاکیزہ طور پہ چیٹنگ کر سکتے ہیں، کوئی خراب خیال ذہن میں نہیں ہے، کوئی خراب بات ہم نہیں کر رہے ہیں، تو بھائی ابھی تو نہیں کر رہے ہیں، پھر آگے ہو سکتا ہے ہو جائے، تو مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیاں اس طرح کی عام قسم کی لڑکیوں کو دوست بنا لیتی ہیں اور پھر ذہن خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس پر بھی ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کی سہیلیوں کو دیکھیں، کوئی تیز ترار سی ہو، ذرا چنٹ چلاک سی ہو، اور مطلب الٹی سیدھی حرکتوں میں ماں باپ کو ملوث نظر آئے تو بالکل اعتماد نہ کریں۔ آپ کی بچی ایک دفعہ خراب ہو گئی تو بڑا پرابلم کریٹ ہو جائے گا، اور پھر آپ حالات کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ خود بچیوں کو چاہیے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ غم میں مبتلا ہوں، صدمے میں مبتلا ہوں، ان کی عزت کا خطرہ پڑ جائے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ان کا بڑا خیال کریں۔ اسی طریقے سے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، بعض ماں باپ بہت ہی بے پرواہی کا سا مظاہرہ کرتے ہیں، مثلا جی بچی کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے ہیں گھر میں، اور ہیں کیسے جی میل ٹیچر ہیں، پڑھانا کیسا ہے جی آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھانا ہے۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ والدہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہیں، چلو جی پڑھا رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ میل ٹیچر کے سامنے جب آپ بچی کو بٹھائیں گے تو مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل مائل ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بدگمانی کرے، لیکن بہرحال یہ معاملہ بالکل معیوب ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات قاری صاحب آ جاتے ہیں، وہ بچیوں کو جو اچھی بالغہ ہونے والی ہیں، قریب البلوغ بچیوں کو سامنے بٹھا دیتے ہیں، یہ سوچ کے جی تو مولوی صاحب ہیں۔ بھائی وہ مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب بھی تو ایک انسان ہے نا، ان کے ساتھ بھی تقاضائے نفسانی ہے، کیوں خواہ مخواہ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں؟ تو اگر بالفرض کوئی عورت پڑھانے والی نہیں ہے اور مرد سے ہی پڑھانا ہے تو پھر پردے میں رہ کے پڑھا سکتے ہیں، یہ سامنے سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ پردے میں رہ کے پڑھا سکتے ہیں، پردے میں رہ کے پڑھائیں، اور سامنے والدہ ہوں بھی، موجود بھی ہوں، یہ سب سے بہترین ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ توجہ نہیں کی جاتی اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، فتنے فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں یقیناً سب کو اپنے اپنے ماحول کے مطابق، اپنے اپنے حالات کے مطابق آنکھیں کھلی رکھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آنکھیں ذرا بند ہوئیں، ذرا توجہ ادھر ادھر ہٹی اور پرابلم ہو جاتا ہے۔ بہرحال تمام تر احتیاط کے باوجود بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کم از کم یہ تو دل کا اطمینان ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے طور پہ تمام تر کوشش کر لی۔ اب اگر یوں کریں کہ جی ٹیچر پڑھانے آیا ہے، لڑکی جوان ہے، اسے گھر میں چھوڑ دیا اور امی جان مارکیٹ میں نکل گئیں کہ جی آپ پڑھائیں، میں آئی بس 2 منٹ میں، یہ ایسا ایک ماحول آپ خود یہ فراہم کر کے کس فتنے کو دعوت دے رہے ہیں، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا کیا لوگوں کو یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی لڑکوں، بچوں کو، بچیوں کو بعض اوقات دوستوں کے ساتھ رات باہر گزارنے کی اجازت دے دینا، جیسے بچی نے کہا جی میں سہیلی کے جا رہی ہوں، وہاں پہ ہم سب چند سہیلیاں ہیں، ہم رات یہیں پہ ٹھہر جائیں، اچھا بھی ٹھہر جاؤ۔ اس طرح کے معاملات جب آپ اس طرح آزادی دینا شروع کرتے ہیں تو پرابلم ہو سکتی ہے،
بہت مسائل ہو جاتے ہیں، چاہے سب لڑکیاں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کچھ ہو جائے پرابلم۔ بہرحال بے احتیاطی کرنے کے بعد پچھتانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان احتیاط کر کے، اور چاہے اولاد تھوڑی بہت ناراضی کیوں نہ ہو، اس کی ناراضگی برداشت کر لیں لیکن رسک نہیں لینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنے اولاد پہ 100% ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے، بہت اچھی بات ہے جی، لیکن یہ اعتماد جتنے بھی والدین ہوتے ہیں تقریباً اپنے اولاد پہ اعتماد کرتے ہی ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی آپ کے بچے کی شکایت لے کر آئے گا، جی بچے نے ایسا کیا، اکثر والدین کو دیکھا بولتے ہیں ہمارا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کا مطلب ان کو اعتماد ہے اپنی اولاد پر۔ لیکن جتنے بھی معاشرے میں یہ بگاڑ جو آ رہے ہیں، یہ وہی پر اعتماد اولاد تھی جو اپنے والدین کو یہ حالات دکھا رہی ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہمارا بچے سے خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ کس نے کہا کہ آپ کا بچہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، گندے ذہن کا حامل ہے، گندی عادات کا حامل ہے؟ ایک پاکیزہ فطرت شخص کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں، کیفیات ہے نا۔ ایک بعض اوقات ایسا ایک دم ماحول بن جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، کسی خطا میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اتنی آنکھیں بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑا بہت توجہ بچوں کے اوپر لازم ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے ہمارے معاشرے میں جو اس قسم کی باتوں کو سن کر کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کی باتیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، وہ بیوقوف کہتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو، یہ بیوقوف ہیں، بچوں کو انجوائے کرنے دو، چھوڑ دو ان کو۔ اب وہ بچے ان کی نگاہوں کے سامنے بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، غلط حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے جی۔ اب بس اب اولاد، جی زمانہ بدل گیا ہے جی، اولاد کو اس طرح روک کوئی سکتے ہیں، گھر میں باندھ کوئی سکتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے باندھیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیں؟ یہ سب تو کوئی نہیں کہہ رہا۔ ہمارا مذہب اسلام زندگی کا ایک قرینہ دیتا ہے، ایک سلیقہ دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب اس قسم کے لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں کے قوانین کی بڑی پابندی کریں گے، تعریفیں کریں گے کہ کیا بہترین قانون بنایا، نہ تھوکیں گے، نہ کاغذ پھینکیں گے، وہاں پہ کوئی خراب کام کسی کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ کریں گے نہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ قانون کے خلاف ہے۔ تو جب آپ قانون کو یہاں فالو کر رہے ہیں، انگریزوں کے قانون کو، تو کیا اسلام کا قانون، اللہ تعالیٰ کا قانون، اس کے رسول کا قانون آپ کی نگاہوں میں اتنا معمولی ہو گیا ہے کہ اس کو نہیں اپنانا چاہیے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اگر خدا نخواستہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہی معاملہ ہے، تو پھر انتظار کیجئے۔ جن جن قوموں نے، ذرا قرآن ہی پڑھ کے دیکھ لیں، جن جن قوموں نے نبیوں کے بتائے ہوئے قوانین کو معمولی سمجھ کے چھوڑا اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو بنیاد بنا کے گندگیوں کے اندر مائل ہوئے اور خرابیوں کے اندر ملوث ہوتے چلے گئے، گھستے چلے گئے، ان کا انجام دردناک ہوا ہے اور میدان معاشر میں ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی مطلب آپ کو اگر اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس افرادی قوت بھی ہے، عزت بھی ہے، نام و نمود بھی ہے، سورس بھی آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، ایک فون پہ آپ کام کروا سکتے ہیں، لیکن یہ عیش آرام کب تک رہیں گے بھائی جان؟ کب تک آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو معمولی سمجھ کے چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت اور ڈھیل کو بنیاد بنا کر اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کب تک جی لیں گے اور کتنے عرصے تک جی لیں گے؟ ایک وقت آئے گا، موت آئے گی، یہی اولاد ہوگی جس کی آپ سائیڈ لیتے ہوئے ہم جیسے لوگوں کو یا کوئی نصیحت کرنے والوں کو برا بھلا کہہ کر دور کر دیا کرتے ہیں اور ان کی نصیحت کو سننے تک کے قابل نہیں سمجھتے ہیں، قبول کرنا تو دور کی بات۔ یہی اولاد میدان معاشر میں آپ کو پکڑے ہوئے ہوگی، آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی، اور معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ لعنت ملامت کر رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کرے گی کہ یہ ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اس تباہی تک ہمیں پہنچایا، ان کو زیادہ سزا دیں۔ یہ سب حدیثوں کے مضامین ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو باپ اپنی بیوی بچوں کے لیے حرام کمائے، حرام طریقے سے معاملات کرے، ان کو دین نہ سکھائے، ان کو حرام کی طرف مائل کرے، میدان معاشر میں یہ بیوی بچے اس کی نیکیاں لے جائیں گے اور اتنی مطلب اجنبیت کا سلوک کریں گے کہ وہاں پر پھر احساس ہوگا، وہاں پہ پھر نصیحتیں یاد آئیں گی، وہاں دیندار یاد آئیں گے، پھر ملتجیانہ نگاہوں سے دینداروں کی طرف دیکھا جائے گا کہ کاش کوئی میری سفارش کر کے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات دلوا دے۔ وہاں پہ یاد رکھیں دینداری کام آئے گی، نیکی کام آئے گی، پرہیزگاری کام آئے گی، وہاں پہ عمل کام آئے گا۔ جن دینداروں کو دیکھ کر آپ تکبر سے گردن اکڑا کر اس قابل بھی نہ سمجھا کرتے تھے کہ ان سے مصافحہ ہی کر لیں اور نگاہیں چرا کے نکل جایا کرتے تھے، وہ وہاں پر بادشاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے مقام پہ بٹھائے گا اور ان کے اشاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حدیثوں کے مضامین ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اور شفاعت کی توفیق دے گا دینداروں کو،
وہاں پر بھی پھر یہی کیجیے گا کہ کوئی دیندار آئے تو اس کی سفارش قبول مت کیجیے گا اور اکڑ کر ایک طرف نکل جائیے گا، پھر دیکھیے انجام کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں تو خیر اکڑ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہاں پہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ متکبرین میدان محشر میں بالکل ایسے آئیں گے جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، چیونٹیوں کی شکل میں لائیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ کس قدر بے عزتی، کس قدر ذلت ہوگی۔ آج جو بڑا پروٹوکول ملتا ہے، روڈیں بند کر دی جاتی ہیں اور تکبر کے ساتھ گزرتے چلے جاتے ہیں، کل میدان محشر میں ان کی بڑا مطلب اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر حکمران کے ساتھ ایسا ہوگا، جو اچھا ہے، جو نیک ہے، جو اچھے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن جو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس قسم کی بری صفات کے حامل ہیں، کہ دنیا میں بعض اوقات حاصل شدہ عزت کے وقت کچھ بھی دیکھنے کو دل نہیں چاہتا اور نصیحتیں قبول نہیں کی جاتی، لیکن پھر میدان معاشر میں پتہ چلے گا۔ لہٰذا اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی خطا گناہ ہوا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور آئندہ اس کے قریب نہ جائے۔ اچھا، یہ بھی ایک ضمناً میں بات عرض کر دیتا ہوں، چند لمحات ہیں اس میں، کہ اگر ایسے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو یاد رکھیں کسی کو نہ بتائیں، اس پہ پردہ اللہ نے ڈالا ہے تو آپ پردہ ڈال کر رکھیں۔ یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ جیسے کسی بچی سے شادی سے پہلے کوئی خطا ہو گئی، تو یہ پتہ نہیں کس نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ جی شوہر کو بتا دو پہلے، جس سے شادی ہونے سے پہلے بتا دو یا شادی کے بعد بتا دو، پہلے نہیں بتاؤ، شادی کے بعد شوہر کو بتا دو کہ ایسا ایسا ہوا تھا، پہلے بتا دو۔ اب خود سوچئے کہ اگر ایک گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بری چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، نادم ہے، شرمندہ ہے، توبہ کر لی۔ اب اگر یہ گناہ کو شوہر کے سامنے لڑکی خود بیان کر دے تو خود بتائیے کہ کیا کبھی شوہر اسے پھر اپنا سکتا ہے؟ کیا شوہر صاف دل کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ یہ ہمارا کوئی انگریزوں کا معاشرہ نہیں ہے، وہاں پر وہ لوگ ان چیزوں کی بعض اوقات پرواہ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے۔ اس میں تو خاص طور پر یاد رکھیں، بلکہ مسلمان جہاں کہیں ہوں، اگر باہر کے ملک میں بھی ہے نا تو یہی صورتحال ہوگی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو بتا دے کہ میرے کسی کے ساتھ ایسے ایسے تعلقات تھے، مسئلہ ہوا، اس کے بعد شوہر کی نگاہوں میں وہ عزت نہیں بنا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے مطلب ماحول ایسا ہے کہ شوہر پھر وہ اس کو غیرت کا مسئلہ بناتا ہے اور وہ عورت کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ اگر کسی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں تائب و توبہ کرے اور بس پھر ہونٹ سی لے، کسی کو بتانے کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ شوہر کو اعتماد میں لینے کی احمقانہ کوشش کبھی نہیں کیجیے گا، شوہر کبھی اعتماد میں نہیں آئے گا۔ کوئی مرد ایسا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اتنا اپنی غیرت کو دبا لے کہ بیوی نے کچھ غلط کام کیا ہو تو وہ پھر اس کو بالکل نظر انداز کر دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مرد کس قسم کے ہوتے ہیں، تو لہٰذا نتیجہ نکلتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے شوہر کو بتا دیا۔ اب وہ شوہر نے خیر اس وقت تو نظر انداز کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی موقع ملتا ہے شوہر تانا دیتا ہے، جب کبھی ہوتا ہے تانا ملتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ظاہر نہیں کیے جاتے، اللہ نے پردہ رکھا ہے تو اس کو چھپا کے رکھیں اور صحیح طریقے سے توبہ کر کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس قسم کے تمام گناہوں اور فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا